اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اس کی توفیق سے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 56 56 نمبر آیت سے انورڈ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اور اسی کی تعریف، اسی کی حمد کہ جس نے ہمارے دل اس قابل بنائے کہ اس کو ہم اللہ کی راہ میں کچھ سمجھنے کے لیے استعمال کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس کا فائدہ ہمیں اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے اور بھلے کے لیے، اس دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت توفیق اور استطاعت جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ثابت قدم بھی رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جی، تو آیت نمبر 55 تک 55 تک ہم نے جو کل پڑھا تھا، جو کل کچھ آیات ہم نے کوشش کی سمجھنے کی، اس میں بھی پیچھے والی آیات کی طرح منافقین کے کردار اور ان کا جو وتیرہ یا ان کا رویہ رہا ہے اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور ان کے بہت ساری ایسی دل کی باتیں جو ان کے دل کے اندر ہیں، جو ان کے ارادے ہیں، جو ان کی خفیہ خواہشات ہیں، ان کو مختلف الفاظ میں اور مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن مجید کی آیات بنا کر، اور ان سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ان سے کیا سبق سیکھنا چاہیے، یا ہمیں اپنے اندر ضرور جھانکنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی کمی اور سستی ہمارے اندر سے موجود نہیں جو خدا نخواستہ منافقت کے کسی پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے اندر یا اپنے ارد گرد اپنے اہل حلقہ میں اگر کوئی ایسی بات پائیں تو اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں، اور خاص کر اپنے نفس کی اصلاح کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے گریبانوں کو ضرور جھانکیں اور ان میں ضرور ٹٹولتے رہیں کہ کہیں ہم میں کوئی خامی خوبی تو نہیں، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو فائن ٹیون کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے کے لیے۔ کل جو کچھ آیات جو پڑھی تھی اس میں بھی جیسا کہ ذکر ہوا کہ معاملات جو ہیں وہ منافقین کے ہی ذکر ہوئے، جیسا کہ کل ہم نے دیکھا کہ جہاد کے لیے جب کال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے، تو منافقین جو ہیں وہ طرح طرح کے بہانے لگے، کسی طرح سے ان کا مال بچ جائے، کسی طرح سے ان کی جان یا ان کا اپنا آپ جو صرف کرنا ہے، ان کی کوشش محنت جو ہے کسی طرح سے وہ بچ جائے، یا وہ دنیا کی آسانیاں جو ہیں وہی پاتے رہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے بہت واضح احکامات دیے کہ چاہے تم بھاری ہو یا چاہے تم ہلکے ہو، چاہے تم کسی بھی حالت میں ہو، تمہیں اب جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ تو اگر اس بارے میں بہت ساری انہوں نے مختلف طرح کے ہیلے بہانے بھی کیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اگر وہ واقعی جہاد میں نکلنے کا ارادہ رکھتے تو کچھ نہ کچھ تیاری تو ضرور کرتے، لیکن انہوں نے تو نہ ہی خود نکلنے کی خواہش کی یا کوشش کی، نہ ہی اس کے لیے کوئی تیاری کرنے کی کوشش کی کہ کوئی تھوڑی سی کوشش کرتے، تھوڑا سا ہمت باندھ دیں، یا تھوڑے سے مطلب آپشن پہ غور کر لیتے جو بھی انہوں نے بہانے بنائے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں ان کی نیت ہوتی تو وہ کچھ آپشن پہ غور کرتے اگر ان کی کچھ مجبوریاں بھی تھیں، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور براہ راست آ کر بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہی لیتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی رخصت دے دی، اور اس کی وجہ بھی کچھ آیات میں آئیں جو ہم نے کل بھی پڑھی تھی۔ تو اگر وہ تیاری کرتے ہوتے تو کچھ نہ کچھ تو تیاری ضرور کرتے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی،
لیکن اللہ کو تو ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں آیا، اللہ کو تو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ وہ اٹھیں اور تمہارے اندر شامل ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ تم میں مل بھی جاتے تو تمہارے اندر کچھ فائدہ نہ کرتے، بلکہ الٹا تمہارے خلاف ہی تدبیریں کرتے، تمہارے خلاف ہی فتنہ انگیزی جو ہے وہ کرتے، اور اس کے لیے وہ تیز دوڑ دھوپ جو ہے وہ کرتے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی جب بھی ان کو موقع ملا منافقوں کو، تو وہ ہمیشہ فتنہ جو ہے وہی تلاش کرتے آپ کے لیے، اور کوشش ان کی یہی تھی کہ جب بھی اسلام کی کوئی بات ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اسٹریٹجی ہو یا کچھ بھی ہو، تو اس کو وہ الٹ پھیر کر دیں، اس میں وہ کچھ نہ کچھ خرابی پیدا کریں۔ ان کی تو یہی کوشش رہی ہے، اور ان کا یہ بھی ایک معاملہ رہا ہے کہ جب بھی وہ مسلمانوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مومنین کو، مسلمانوں کو کوئی چیز بھلائی مل جائے، کوئی منافع مل جائے یا کوئی کامیابی مل جائے، تو اس کو تو ان کو برا لگتا تھا، لیکن اگر ان کو کوئی مصیبت یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش نے پکڑ لیا تو اس کے اوپر وہ پھر اپنی ڈنگے مارتے کہ نہیں، یہ تو ہم نے پہلے ہی ایسے تدبیر کی تھی، اور ہم نے تو پہلے ہی اپنے آپ کو سیو کیا تھا، اور آپ کے بھی کہا تھا کہ آپ اس طرح سے نہ کریں، اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہاں البتہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی مشکل ہے جو ہمارے لیے لکھی جا چکی ہے، تو اس میں پھر کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، وہ تو پھر آزمائش کے طور پر یقیناً قبول کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اگر مصیبت یا تکلیف جو ہے نہیں پہنچ سکتی ما سوائے اللہ کی طرف سے کسی آزمائش کے، اور مومن جو ہے وہ تو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ اور توکل جو ہے کرنی چاہیے ان کو۔ اور پھر کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دو بھلائیاں جو مشرک یا منافق لوگ جو ہیں وہ مومنین کے لیے جن دو چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں، جن دو چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں، وہ دو چیزیں تو بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ ایک تو جہاد کی شکل میں، یا تو جہاد میں فتح مل جائے یا شہادت نصیب ہو جائے، چاہے فتح مل جائے یا چاہے شہادت نصیب ہو جائے، یہ دونوں ہی طرف بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، اور ان بھلائیوں کے لیے تو ایک مومن جو ہے وہ اپنی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو مومنین ہیں وہ کافروں کے لیے کیا انتظار کر رہے ہیں؟ کافروں کے لیے کوئی سزا اللہ تعالیٰ دے دے، یا ہماری طرف سے، یا اللہ تعالیٰ دے دے، یا اللہ تعالیٰ مومنین کے ہاتھوں سے ان کو کوئی سزا دے دے۔ ان کے لیے جو دو انتظار کرتے ہیں مومنین، وہ تو ان کے لیے برائیاں ہیں، ان کے لیے مصیبتیں ہی ہیں، یا ان کے لیے عذاب ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ دے دے، اللہ تعالیٰ اپنے ڈائریکٹ عذاب کے ذریعے کسی بھی طرح سے، یا ان کے مومنین کے ذریعے ان کو مغلوب کر کے، یا ان کو ماتحت کر کے، ان کو کمزور کر کے، یا ان کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ لا کر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخری دو آیات میں بھی کہا کہ چاہے تمہیں اچھا لگے یا برا لگے، چاہے تم خوش ہو ناخوش ہو، تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اپنی مالوں کو بھی اور اپنے جانوں کو بھی، اور مطلب جو ان کی قبولیت، یہ جو منافقین کل ذکر ہوا تھا کہ تھوڑا بہت کچھ مال جو ہے انہوں نے خرچ کیا بھی اپنی مطلب وثاق کو برقرار رکھنے کے لیے، یا اپنے اوپر جو لبادہ اڑا ہوا تھا منافقت کا اس کو قائم رکھنے کے لیے، کہ چلو مسلمانوں کو یہ پتہ تو چلے کہ انہوں نے چلو کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے خود حصہ نہیں لیا، چلو مال میں تو تھوڑے سے مطلب تھوڑا سا حصہ ڈالا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کھل کر بتا دیا کہ ان کے مال بھی کوئی قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، اور نماز بھی پڑھتے ہیں اگر تو وہ کاہلی اور سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، صرف دکھاوے کے لیے، اور اپنے بوجھل قدموں سے نماز کی طرف بھی آتے ہیں، اور اگر زکوٰۃ بھی دیتے ہیں یا خرچ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی برے ہی طریقے سے خرچ کرتے ہیں، برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں، دل سے خرچ نہیں کرتے۔ یعنی انہوں نے اگر مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو وہ بھی بد دلی سے، بے دلی سے کیا، اگر نماز پڑھی تو وہ بھی سستی اور کاہلی سے پڑھی، اور صحیح معنوں میں دل سے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لے کر آئے۔ تو اس ایسے لوگوں کا مال جو ہے وہ خرچ کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ان کے مال اور ان کی اولاد میں بھی اب تعجب مت کیجیے اب کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسیع مال اور وسیع اولاد جو ہے وہ دے رکھی ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی مال اور یہی اولاد جو ہے ان کے لیے کوئی بہت بڑی آزمائش بن جائے، اور وہ
اس حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں کہ وہ کفر ہی ہو، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی کفر کی حالت میں چلا گیا اس دنیا سے، تو یہ تو بات طے ہے کہ پہلے بھی کچھ دفعہ ذکر ہوا ہے کہ جب بھی قیامت واقع ہوگی تو اس میں انٹری 2 کیٹیگریز پہلے ہی دن سے ڈیفائن ہو جائیں گی، ایک مومن، دوسرا موحد۔ موحد اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں ٹھہرایا، اللہ کو وحدہ لا شریک جان کر اس نے اپنی زندگی گزاری، تو وہ مومن کی کیٹیگری میں آ گیا یا مسلمان کی کیٹیگری میں آ گیا۔ اس کو الاؤ کر دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے قیامت کی باقی منزلیں جو ہیں حساب کتاب اور دوسری جو ہے اس کو وہ عبور کرے، اگر وہ کامیاب ہوئے تو جنت میں چلا جائے، ناکامی کی صورت میں اسے جہنم کا عذاب جو ہے وہ چکھنا ہی پڑے گا۔ لیکن دوسری کیٹیگری جنہوں نے کسی بھی طرح کا شرک کیا اللہ کے ساتھ، تو وہ تو پہلی ہی سٹیج میں ان کو الگ کر کے جہنم کے راستے میں ڈال دیا جائے گا۔ ان کے کچھ عذر، ان کے کچھ مکالمے جو ہیں وہ ضرور ہوں گے، لیکن وہ مکالمے مطلب ان کے حساب کتاب کے لیے نہیں، بلکہ ان کے جسٹیفیکیشن کے تمہارا راستہ اب یہی جہنم ہے جس کا تم نے دنیا نے چوز کیا، اب دنیا کے چوز کیے ہوئے راستے کے اوپر چلو گے تو تمہاری یہی منزل ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ضرور دعا کرنی ہی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں موت جب نصیب فرمائے تو وہ ایمان کی حالت میں ہو، اس حالت میں ہو کہ ہم اللہ کے کلمہ گو ہوں، اور اللہ کے شرک سے ہم کسی بھی طرح کے شرک سے ہم اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور پاک رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین سے مطلب یہاں سے بھیجے مومنین کی شکل میں، اور قیامت کے دن ہمیں مومنین کی شکل میں ہی اٹھائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو بڑھتے ہیں اگلی آیات کی طرف انشاءاللہ، آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ سب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ بے شک ضرور تم میں سے ہیں۔ وہ یعنی منافق جو ہے، منافقین وہ قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں، مسلمانوں کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہی ہیں، یعنی مسلمانوں میں سے ہی ہیں۔ وَمَا هُمْ، حالانکہ نہیں وہ، مِنْكُمْ تم میں سے، وَلَكِنَّهُمْ، اور لیکن وہ قوم یفرقون، ایسے لوگ ہیں جو سب ڈرتے ہیں۔ وہ لوگ تو قسمیں کھا کر اپنے آپ کو مسلمانوں کا گروہ یا مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل کہتے ہیں، یا وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ضرور ہم تو تمہاری طرح مسلمان ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور نمازیں پڑھنا، یہ وہ سارا کچھ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تم میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ تم میں سے نہیں ہے، اور یہ دوسری ایک حقیقت ہے کہ وہ تم سے ڈرتے ہیں۔ اب ہم نے تو بہت دفعہ ذکر کیا کہ ان کی منافقت کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ دنیا کا مال و دولت جو ہے، یا دنیا کی آسائشیں جو ہیں، دنیا کے آرام جو ہیں، ان کو انہوں نے فوقیت دی، انہیں کو انہوں نے اپنا اصل متاع جو ہے سمجھا، جبکہ اللہ کے دین کو ظاہری کلمات کی شکل میں، الفاظ کی شکل میں تو انہوں نے قبول کیا، لیکن دل سے انہوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ اب ان کو پتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ طاقت میں ہے، اور ان کی طاقت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، تو وہ اپنے آپ کو سیف اور سیکیور کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں اور ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ایک پروٹیکشن ہے مسلمانوں کے اوپر، جو مسلمانوں کے رائٹس ہیں وہ سارے ان کو ملتے ہیں، جو ان کو پروٹیکشن ان کی ریاست یا ان کی حکومت یا ان کے امیر جو وہ دیں گے، اسی پروٹیکشن میں وہ بھی ہیں۔ اگر وہ نکھڑ کر اگر سیپریٹ ہو جائیں گے تو ان کے پروٹیکشن جو ہے وہ نہیں ملے گی اس طرح سے، یا ان کو یہ ڈر ہے، وہ ڈر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے ایسے قسمیں کھائیں کہ ہم تم میں سے ہیں۔ حالانکہ در حقیقت یہ ہے کہ وہ اس ڈر کی وجہ سے، وہ خوف کی وجہ سے وہ مطلب ظاہری طور پر تو وہ قسمیں اٹھاتے ہیں، لیکن دل ان کے جو ہیں وہ ابھی تک ایمان سے خالی ہیں۔ لو یجدون، اگر وہ سب پائیں، ملجن، کوئی جائے پناہ، اگر وہ کوئی جائے پناہ پائیں، او مغارات، یا غاریں، او مدخلا، یا کوئی اور گھس بیٹھنے کی جگہ، کوئی ایسی جگہ جہاں پر بیٹھ کر وہ چھپ جائیں یا دوسروں سے محفوظ ہو جائیں، کوئی محفوظ ٹھکانہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ سب پائیں کوئی جائے پناہ یا غاریں یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ، لولوا، تو ضرور وہ لوٹیں گے، تو ضرور وہ سب لوٹ جائیں گے، الیہ، اسی کی طرف،
वहुम यजमाउन, और इस हाल में कि वो सब रस्सियां तोड़ा रहे हैं, वो इस हाल में कि वो सब रस्सियां तोड़ा रहे हैं। अगर उनको कहीं और मुसलमानों के अलावा कोई और कौम या कोई और कबीला या कोई और सल्तनत ऐसी मिल जाए यहाँ पर वो ज्यादा अपने आप को महफूज रखें, कोई उनको जाय पनाह मिल जाए या गारे मिल जाए, तो वो ऐसे रस्सियां तोड़ा कर तुमसे भागेंगे जैसे जानवर जो है वो खौफ ज़दा होकर, या जानवर अपनी रस्सी तोड़ाकर अपने आप को मालिक से या जिसने पकड़ा हुआ है उससे दूर भागते हैं, अपना मतलब इस तरह से जानवरों की तरह रस्सियां तोड़ाकर तुमसे भाग कर उस जाय पनाह में या गार में या घुस बैठने की जगह पर चला जाए, जहां पर उनको उनके दिल के मामला जो हैं उनकी भी तस्कीन भी ज़ाहरी तौर पर कर सके और दुनिया के फायदे भी वो उठा सके। वमिनहुम, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं, मैयल मिजुका, जो वो तान करते हैं आप पर, उनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जो आप पर तान करते हैं, फिर सदकात, सदकात के बारे में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सदकात के बारे में आपसे तान करते हैं। सदकात के बारे में तान यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका खराब जो है वो इकट्ठा भी उनके पास ही होता था और तकसीम भी वो खुद अपने हाथों से ही करते थे। यानी सदकात और माल सदकात और ज़कात जितना भी उनके पास आता था, चाहे वो अमाउंट की सूरत में हो, पैसे की सूरत में, या चाहे किसी दूसरी सूरत में माल की शक्ल में हो, खाने पीने की चीज़ें या जो दूसरी इस्तेमाल की चीज़ें, तो वो खुद उनको तकसीम करते थे। और उनकी तकसीम तो यकीनन ऐसे इंसाफ के साथ होगी कि जिसकी नज़ीर ना उससे पहले मिली और ना ही क़यामत तक मिलेगी। जितना इंसाफ का तकाजा वो पूरा कर किया उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद उन मुनाफिकीन में से कुछ ऐसे भी हैं जो वो तान करते हैं आप पर सदकात के बारे में, यानी आपके सदकात देने के बारे में कुछ तान करते हैं। इसके बारे में एक हदीस है, बुखारी की हदीस, जो मैंने यहाँ पर कॉपी की है। एक मुनाफिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टोक दिया। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल कुछ तकसीम कर रहे थे, सदकात और ज़कात जो भी माल था वो तकसीम कर रहे थे, तो एक मुनाफिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टोक दिया और कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसाफ के साथ तकसीम कीजिए। उसकी मुराद ये थी कि आप नाइंसाफी कर रहे हैं, यानी उसको ये लगा कि उसने ये लगा, या क्योंकि मुनाफिकत थी, मोमिन तो ऐसा कह ही नहीं सकता, किसी भी सूरत सोच भी नहीं सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी कुछ अल्फाज उसके दिल में आ जाएं। यकीनन वो मुनाफिक था और उसने इस तरह से कहा कि आप तो नाइंसाफी कर रहे हैं। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ गुस्सा आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बर्बाद हो जाओ, अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो और कौन करेगा, अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यकीनन अदल किया और अल्लाह ताला के बताए हुए असूल जो है ना सिर्फ उनको मोमिनीन तक, पूरी दुनिया तक पहुंचाया, बल्कि प्रैक्टिकली उसको उनको करके भी दिखाया। तो उनके किसी मामले में शक करना, इसकी तो किसी किस्म की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। और अगर किसी ने ऐसा किया तो यकीनन वो, अगर तो वो मुसलमानों के काफिले में शामिल है और ऐसा कोई सोच रखता है, तो यकीनन वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही मुनाफिक है, ऐसा मुनाफिक है जिसके ऊपर अल्लाह की लानत होगी। तो इस बारे में है कि मतलब उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदकात के बारे में तान करते हैं या उसके बारे में वो शक करते हैं। फाइन, पास अगर वो तो वो सब दिए जाएं, मिन्हा, इसमें से, रजू, तो वो राजी हो जाते हैं। यानी वो सदकात और ज़कात या जो भी माल है उसकी तकसीम में अगर वो उसमें से दिए जाएं, यानी उनका जो हिस्सा है हिस्से से कुछ इजाफी दे दिया जाए, या उनका हिस्सा अगर इतना ज़्यादा बनता है कि वो उनको लगे कि हमारे लिए काफ़ी है, या उससे वो लगे उनको कि ये अच्छी अमाउंट है या अच्छा उनको माल मिल रहा है, तो फिर तो वो राजी होंगे, फिर तो वो खुश होंगे। व इन लम युताओ, और अगर वो ना सब दिए जाए, मिन्हा, उनमें से, तो इज़ा, तो उसी वक़्त, हम यसखतून, वो सब नाराज हो जाते हैं। और अगर ना दिया जाए यानी कि उनको मतलब जितना माल है उसको जो रेशो निकलती है सबके ऊपर अगर तकसीम करना है मुख्तलिफ लोगों के ऊपर, उनकी उनकी रिक्वायरमेंट जो उनकी पोजीशन के हिसाब से, तो अगर उनको कुछ लगे कि हमारा हिस्सा जो है वो ज़्यादा बनना चाहिए, या जितना उनको मिल रहा है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, या उनको लगे कि ये कम है, तो फिर तो वो उसी वक्त नाराज हो जाते हैं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم جو ہے اس کے اوپر وہ یقین نہیں کرتے، اس میں وہ کچھ کمی یا اس میں کچھ اعتراض کرتے ہیں، اور اگر ان کو ان کے حصے سے زیادہ مل جائیں یا مقدار زیادہ مل جائے تو پھر تو وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو ان کے حصے سے کم ملے یا اگر ان کا حصہ کم ہو کسی وجہ سے یا جو ان کو کم لگے تو وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَا أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر بے شک وہ راضی رہتے، ما آتاہم اللہ، جو اللہ نے دیا ان کو، اگر وہ اللہ نے جو دیا ان کو اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے، اگر اپنے آپ کو وہ اس پر راضی رکھتے یا راضی ہو جاتے، کن چیزوں پر؟ ما آتاہم اللہ ورسولہ، جو اللہ نے دیا ان کو اور اس کے رسول نے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کیا اللہ کے احکامات اور پورے انصاف کے تقاضے رکھتے ہوئے، اگر وہ اس پر یقین رکھتے، وقالو، اور وہ کہتے، حسبنا اللہ، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ پر توکل کرتے اور کہتے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، جتنا ہمیں مال ملا اللہ کی طرف سے اس کا شکر ادا کرتے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے، اس کی رحمت اور اس کی فضل جو ہے وہ سمجھتے اللہ کی، سیؤتینا، عن قریب دا، اور یہ بھی یقین رکھتے کہ سیؤتینا، عن قریب دے گا ہمیں اللہ من فضلی ہی، اللہ اپنے فضل سے عن قریب، اور ان کو یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ جو ہے ان قریب ان کو اپنے فضل میں سے اور بھی دے گا، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ اور ان کو اپنے فضل سے دیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فضل کو پھر اور تقسیم کریں گے، اور یقیناً اللہ کا فضل جو ہے وہ مومنین میں یا مسلمانوں میں ہی تقسیم ہو رہا ہے، تو اگر وہ اس پر بھی یقین رکھتے، اِنَّا، بے شک ہم، اللہ راغبون، سب رغبت کرنے والے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے کہ بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ ہی سے رغبت کرنے والے ہیں۔ اگر وہ یہ سب کہتے تو یقیناً وہ ان کے لیے بہتر ہوا یا ہوتا، یا یقیناً وہ کامیاب ہوتے، لیکن اگر اس کے الٹ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف کے ساتھ تقسیم شدہ مال کو اگر انہوں نے کوئی شک کی نظر سے دیکھا تو یقیناً انہوں نے اپنا بھلا نہیں بلکہ اپنا نقصان ہی کیا۔ آیت نمبر 60 ہے، یہ ایک اہم آیت ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس آیت کو سمجھیں، اور رمضان کی جو آ رہا ہے اس کی مناسبت سے بھی ہمیں، چلو اللہ تعالیٰ نے شعبان کے مہینے میں یہ آیت ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی، جس کا یقیناً ہمیں فائدہ ہوگا رمضان میں، آئندہ رمضان میں، اس رمضان میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے رمضان اور سب مومنین کو۔ یہ آیت جو ہے یہ صدقہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے، یعنی مطلب فرض صدقہ جو ہے، زکوٰۃ جو ہے اس کے مصارف کے بارے میں ہے، تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما الصدقات، در حقیقت صدقات یا صدقہ زکوٰۃ جو ہیں، فرض صدقات جو ہیں، للفقراء، تو محتاجوں کے لیے، فرض صدقہ یا زکوٰۃ جو ہے وہ تو کس کے لیے ہے، کن کن لوگوں کے لیے یا کن کن کیٹیگری کے لیے یہ زکوٰۃ جو ہے وہ جائز ہے؟ للفقراء، محتاجوں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، محتاجوں اور مسکینوں کے لیے۔ یہ محتاجوں اور مسکینوں میں تھوڑا سا فرق ہے جو ہم آگے پڑھتے ہیں، پہلے ہم یہ آیت ترجمہ انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں آج۔ والعاملین علیہ، اور ان کے لیے جو سب عامل ہیں علیہ، ان کو وصول کرنے پر، عاملین، عامل جو ہیں وہ ورکر کو کہتے ہیں، یہاں پر ہم قطر میں یا گلف میں جو ڈیزگنیشن یا پروفیشن ہوتے ہیں نا ویزے میں، وہ بھی عامل لکھا ہوتا ہے، جو لیبر یا ورکر جو رہتے ہیں نا ان کے لیے عامل کا ڈیزگنیشن ہوتا ہے، تو عامل ورکر ہیں جو کام کرنے والے ہیں، تو عاملین وہ ورکر جو زکوٰۃ کا نظام رکھنے کے لیے، زکوٰۃ کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے، اس کا حساب کتاب رکھنے کے لیے، اس کی تقسیم کے لیے، یا اس کے مختلف معاملات کو نپٹانے کے لیے کام جو کرتے ہیں، وہ سارے عملہ، یعنی کہ سٹاف ان کا جو زکوٰۃ کا جو نظام جو قائم کیا ہے اس ادارے کا جتنا بھی سٹاف ہے وہ سارے کا سارا اس میں آ جاتا ہے۔ تو صدقات جو ہیں وہ تو کن کے لیے ہو سکتے ہیں؟ یا تو محتاجوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے ورکر ہیں، علیہ ہے ان کو وصول کرنے پر، ان کو یعنی زکوٰۃ جو وصول کر سکتے ہیں وہ۔ والمؤلفۃ،
اور الفت ڈالنی مقصود ہو، قلوبہم ان کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہو، یعنی ان کے دلوں کو پرچانا مقصود ہو، ان کے دلوں میں کو نرم کرنا مقصود ہو، کہ ہو سکتا ہے اگر تو وہ ابھی تک مشرک ہیں یا موحد نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا راغب ہو رہے ہیں دین کی طرف، تو ان کے اوپر تھوڑی سی اماؤنٹ خرچ کریں تاکہ وہ اور زیادہ اللہ کی طرف یا دین کی طرف متوجہ ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ دین جو ہے اسلام جو ہے وہ قبول کر لیں۔ یا نو مسلم جو ہے ان کی دلجوئی کے لیے بھی، کہ اگر ان کے لیے آزمائشیں مصیبتیں ہیں تو ان کی مدد کرنے کے لیے بھی، وفر رقابی اور گردنوں کو چھڑانے کے لیے، یعنی اگر کوئی کسی قتل میں ہے تو اس کی گردن کو اس کا فدیہ وغیرہ دے کر اس کو چھڑا دیا جائے، یا یہ غلاموں کے لیے بھی آتا ہے تو عام طور پر کہ غلاموں کو چھڑانے کے لیے، والغارمین اور تاوان ادا کرنے والوں کے لیے، اگر کوئی تاوان یا بھاری کوئی ایسا معاملہ ایسے پڑ گیا ہے، سود کے چکر میں کوئی پھنسا ہوا ہے، اس کا قرض ادا کرنا ہے اس کے لیے ممکن نہیں، تو اس کے لیے وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں سب سے جو اہم بڑی بات جو ہے وہ جہاد ہے، اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد، اور جہاد کے علاوہ اللہ کے دین کو غلبہ دینے کے لیے یہ مدارس وغیرہ یا تبلیغ وغیرہ کا جو کام کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کے لیے اللہ کے راستے میں، یعنی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو وہ ادارے جو ہیں وہ ان کے لیے بھی فیسلٹیز وغیرہ پرووائڈ کرنے کے لیے، وابن سبیلی اور مسافروں کے لیے، سفر میں اگر کوئی پھنس گیا اور مجبور ہو گیا تو اس کے لیے، تو یہ 8 مصارف ہیں یا 8 کیٹیگری بتائی گئی جن کے اوپر زکوٰۃ جو ہے صرف کی جا سکتی ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کر دیے گئے ہیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جو ہے خوب علم والا اور خوب حکمت والا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ آیت جو ہے اس کے 8 مصارف یا 8 مختلف کیٹیگریز جو ہیں وہ بیان کی گئی، اور علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرض صدقہ یا زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ ان 8 کیٹیگری میں ہی کسی کو دی جا سکتی ہے، ان 8 کیٹیگری کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ اب اس میں گو کہ تھوڑا بہت اختلاف مطلب ان کے مطلب سمجھنے میں، یا کہ کیا اگر کسی کو زکوٰۃ دینی ہے تو وہ پوری زکوٰۃ کو 8 حصوں میں تقسیم کر کے ساری 8 کیٹیگری میں تقسیم کرے، یا جس کو زیادہ ضرورت ہے اس کو جہاں پر اس کی زیادہ اہمیت یا زیادہ ضرورت ہے اس کے اوپر خرچ کریں۔ تو زیادہ تر علماء جو ہیں وہ دوسری رائے کو فوقیت دیتے ہیں کہ جہاں پر زیادہ ضرورت ہے یا جو ویک طبقہ ہے یا ویک کیٹیگری ہے ان سارے معاملات میں، اس کے اوپر ضرورت کے حساب سے، وقت کی ضرورت کے حساب سے خرچ کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر جہاد کا کوئی معاملہ ہے اور جہاد میں تیاری کی جا رہی ہے، اور جہاد جو ہے اللہ کے راستے میں قتل یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ تو گویا مسلمانوں کی لائف ہے، زندگی کا سوال ہے، تو مسلمانوں کو زندگی کو مطلب قائم رکھنے کے لیے ایک پریفرنس جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یا جہاد کے لیے بھی خرچ کرنا ہے۔ ادروائز اگر یہ ترتیب بھی دیکھی جائے تو محتاجوں اور مسکینوں کا پہلا حق ہے، اور پھر اس کے جو ورکرز ہیں وہ بھی ہیں، پھر الفت ڈالنی نو مسلم جتنے بھی ہیں، تو یہ سارے۔ اب میں نے یہاں پر آگے کچھ کاپی کیا ہے کہ یہ 8 مصارف جو ہیں ان کو تھوڑا سا مختصر سا بیان کیا گیا ہے، جو میں نے کاپی کیا ہے اس کو ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ان مصارف ثمانیہ اس کو کہتے ہیں، یعنی 8 مصارف، اس کی مختصر تفصیل جو ہے وہ مصارف نمبر 1 اور 2، پہلے 2 جو کیٹیگری ہیں، یعنی للفقراء، محتاجوں اور مسکینوں کے بارے میں، کہ فقیر اور مسکین چونکہ قریب ہیں اور ایک کا اطلاق دوسرے پر بھی ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے ٹرم یوز کرتے ہیں۔ مسکین اور فقیر جو ہے عام طور پر ایک ہی طرح کے لوگ جو ہیں وہ گردانے جاتے ہیں، یعنی فقیر کو مسکین اور مسکین کو فقیر بھی کہہ لیا جاتا ہے، اس لیے ان کی الگ الگ تعریف میں خاصا اختلاف ہے۔ تاہم دونوں کے مفہوم میں یہ بات تو قطعی ہے کہ جو حاجت مند ہوں اور اپنی حاجات و ضروریات پوری کرنے کے لیے مطلوبہ رقم اور وسائل سے محروم ہو، ان کو فقیر اور مسکین کہا جاتا ہے، یعنی جن کے پاس اپنے مال یا جن کے پاس اتنا نہیں کہ وہ اپنے روزمرہ کے معاملات کو آسانی سے
مطلب انجام دے سکیں، وہ کھانا پینا ہی ان کے لیے مشکل ہے، یا اپنے روزمرہ کے خرچے، بچوں کی تعلیم وغیرہ، اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ان کے پورے کرنا مشکل ہوں، تو ان کو فقیر اور مسکین کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس کی فردر ڈیفینیشن یہ ہے کہ مسکین جو ہے، مسکین کی تعریف ایک حدیث میں آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں، مسکین جو ہے وہ گھومنے پھرنے والا نہیں جو ایک ایک یا دو دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، یہ فقیر جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ نہیں، مسکین وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مسکین جو ہے وہ مطلب وہ پیالہ لے کر یا مطلب کچھ چادر لے کر گھر گھر میں پھر کر دو دو لقمے یا کھجور کا ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ نہیں مانگتا پھرتا، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، بے نیاز کر دے، جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، یعنی اس کو مال کی کوئی فکر نہ ہو کہ ہاں ٹھیک ہے اس کو کوئی فاقے پڑے یا اس کو کوئی بہت زیادہ مشکل یا مشقت نہ کرنی پڑے مطلب اپنے روزمرہ کے جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، وہ ان سے بے نیاز نہ ہو کہ وہ اسے بے نیاز کر دے، اور نہ وہ ایسی مسکینیت اور نہ وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں، اور نہ خود لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہو۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور یہ بہت واضح اور بہت ہی اہم حصہ ہے اس حدیث کا، بلکہ اس آیت کا ہمارے لیے بہت ہی اہم حصہ میری نظر میں، ہمیں سمجھنے کے لیے، ادروائز تو سارے کے سارے بہت اہم ہیں، ہمیں سمجھنے کے لیے کہ یہ جو مسکین کی ڈیفینیشن کی ہے، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے اور اپنے لوگوں سے سوال کرتا پھرے کہ میری یہ ضرورت ہے یہ پورا کر دو، بلکہ وہ تو اپنی رواداری اور اپنی سفید پوشی میں رہے، یعنی کہ ہم جس کو سفید پوش لوگ کہتے ہیں، سفید پوش لوگ وہ لوگ جو حقیقتاً ایسے ان کے حالات ہیں کہ وہ اپنے روزمرہ کے معاملات ان کے لیے چلانا بہت مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یہ بہت اہم کیٹیگری ہے اور یہ بہت اہم لوگ ہیں ہمارے لیے۔ ایسے لوگوں کے اوپر ہمیں خود نظر رکھنی ہے کہ ہم ان کو ڈھونڈیں، ہمارے ارد گرد، ہمارے بہن بھائیوں میں، قریبی رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں، یا کہ ہم دیکھیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو حقیقت میں غریب ہیں، جن کا گزارا مشکل ہے، لیکن وہ دوسروں کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ مسکین اور فقیر میں کیا فرق ہے۔ تو فقیر تو وہ ہے جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسکین وہ ہے جو سفید پوش ہے۔ اب جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا لیتا ہے اس کے لیے تو بہت سارے ڈورز اوپن ہے، جیسے عام طور پر میں پہلے بھی 2-3 دفعہ کوٹ کیا ہے کہ مجھے مطلب اپنے قریبی خاندان کے کچھ ایک بندے سے مطلب میں نے جب سنا تو میں بہت پریشان ہوا کہ اس نے کہا میری بہن کیونکہ وہ بیوہ ہے تو سارے ہی اس کی خدمت یا سارے ہی اس کی مدد ایسی کرتے ہیں کہ میری وہ بہن کبھی کبھی آ کے میری وہ بیوہ بہن کبھی کبھی آ کے میری مدد کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں کیونکہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا اس لیے میری طرف کسی کو احساس نہیں ہے، اور میں واقعی ہی بہت پریشان ہوں، ٹھیک ہے۔ مجھے اس فکرے نے بہت جھنجھوڑا تھا اس وقت بھی، اور اس وقت سے میرا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد جو فقیر لوگ ہیں، جو جگہ جگہ پر جا کے مطلب ہاتھ پھیلاتے ہیں، جو ہر جگہ پر اناؤنس کرتے ہیں کہ میں بیوہ ہوں، یتیم ہوں، یقیناً ان کی مدد کرنی ہے، اور یقیناً میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو پسے پوش ڈال دیں، لیکن ہم ان کے اوپر نظر ضرور رکھیں جن کی طرف کوئی دیکھتا نہیں، جو اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کا پرسان حال ضرور رکھیں۔ اور پھر اگر ایسے لوگ ہمیں ملیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی مدد جو ہے ایسی حالت میں کریں کہ ان کی سفید پوشی کا بھرم بھی رہ جائے، ان کا جو ایک جو سفید کپڑے ہیں جو اپنے آپ کو انہوں نے مطلب شو کیا ہوا ہے، مینٹین کیا ہوا ہے اپنے آپ کو، ان کی عزت بھی رہ جائے، اس طرح سے ان کی مدد کریں، چوری چھپے سے کریں، بہانے ہیلے سے کریں کہ ان کی جو انا ہے اس کو بھی نقصان نہ پہنچے، اور آپ کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ کا اجر جو ہے وہ قبول و منظور ہو جائے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی کیٹیگری مسکین کی جو ہے یہ یقیناً بہت اہم ہے ہمیں سمجھنے کے لیے، اور ہمیں اس پہ ضرور غور کرنا ہے۔ اور رمضان آ رہا ہے الحمدللہ، تو اس رمضان میں کیونکہ صدقہ خیرات کی بہت زیادہ ایک بڑھ جاتی ہے ہماری حسرت بھی اور ہماری کوشش بھی، تو ہمیں ضرور کوشش کرنی ہے نہ صرف رمضان بلکہ غیر رمضان میں بھی وہ لوگ جو
جو مسکین ہیں جو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم ان کو ڈھونڈیں، ان کی خیریت دریافت کریں، اور ان کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی زیادہ پریفرڈ ہے اس کے کسی بہن کے ذریعے یا اس کے بھائی کے ذریعے یا اس کے کسی اور توسط سے، یا ایسے ہی ان کے گھر میں چکر لگا لیا اور ان کو تھوڑا سا مطلب پیش کر دیا تحفہ کے طور پر، کہ ان کو بھی زیادہ فیل نہ ہو اور ان کی ضرورت پوری کرنے میں ہماری کوشش جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کر لے۔ تو یہ پہلی کیٹیگری مسکین کی ہے، اور دوسری کیٹیگری فقیر کی ہے، جو اس میں ہم نے آلریڈی سمجھ لی کہ وہ لوگ جو واقعی ہی غریب ہیں، جو اپنے روزمرہ کے معاملات جو ہیں وہ پورے نہیں کر پاتے، اور ان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ بہرحال مسکین اور فقیر کی ڈیفینیشن تقریباً ملتی جلتی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق جو ہے وہ ہمیں اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے۔ آگے یہ جو حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ مسکین کی تعریف یہ منقول ہے کہ جو گداگر ہو، گھوم پھر کر اور لوگوں کے پیچھے پڑ کر مانگتا ہو، اور فقیر وہ ہے جو نادار ہونے کے باوجود سوال سے بچے یا کسی کا سوال نہ کرے۔ یہ ابن کثیر نے حضرت ابن عباس کا قول منسوب کیا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ حضرت ابن عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ تو بہرحال حدیث کو ہمیں اگر دیکھیں یا یہ قول کو دیکھیں، دونوں ہی ملتے جلتے ہیں، لیکن ہمیں یہ تو بہت واضح پتہ چل گیا کہ ان دونوں میں سے فقیر اور مسکین کی کیٹیگری میں سے ایک کیٹیگری وہ ہے جو سفید پوش ہیں، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن واقعی مجبور ہیں، اور دوسری کیٹیگری وہ ہے جو واقعی ہی مجبور ہیں لیکن ہاتھ پھیلا کر سوال کر لیتے ہیں، لوگوں سے مانگ لیتے ہیں۔ تو ان دونوں کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ یہ پہلی دو کیٹیگریز ہے۔ تیسری کیٹیگری آ جاتی ہے عاملین کی۔ عاملین سے مراد حکومت کے وہ اہلکار ہیں جو زکوٰۃ و صدقات کی وصولی اور تقسیم اور اسے حساب کتاب پر معمول ہیں۔ یہ نظام زکوٰۃ انفارچونیٹلی ہمارے مسلم معاشروں میں اس طرح سے رائج نہیں ہو سکا جس طرح سے ہونا چاہیے، نہ ہی کسی عرب ملک میں اس طرح سے ہوا ہے۔ یہاں پر جو ہے نظام زکوٰۃ تو سب طرف ہے، لیکن وہ جو ایسنس اور وہ جو روح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی زکوٰۃ کے نظام کی، وہ کہیں پر شاید قائم نہیں ہو سکتی۔ واللہ عالم بالصواب، ہمیں ظاہری طور پر یہی نظر آتا ہے۔ بہرحال جو بھی زکوٰۃ کا نظام موجود ہے اور جو بھی ان کا ڈپارٹمنٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں، اس میں جو زکوٰۃ کی تقسیم اور وصولی اور سارے حساب کتاب اور اس کے اوپر جتنے بھی لوگ معمور ہیں، ان کی سیلریز اور ان کے دوسرے بینیفٹ جو ہیں وہ بھی اسی مصرف میں جائیں گے۔ لیکن اب اس صورت میں ان کو یہ نہیں کہ تانا دے سکتا کوئی بھی کہ تم تو زکوٰۃ کے پیسے لے کر کھاتے ہو۔ اس طرح کے کچھ سننے میں ملے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے تمہاری سیلری ملتی ہے۔ وہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں، وہ در حقیقت اپنی محنت کر رہا ہے۔ اگر وہ باہر محنت کرتا ہے کہیں پر بھی تو اس کو سیلری ملتی، تو اللہ کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے اگر وہ کوشش کر رہا ہے اور وہاں سے اس کو اگر حصہ مل رہا ہے تو اس کو یہ نہیں، پھر اس کے اوپر تانا نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ یقیناً میں نے ایک دو جگہ سے بات جو سنی تھی اس طرح سے کچھ مقاصد کے لیے لوگ بول بھی دیتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس کے احتیاط رکھنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حق ہے ان کا کہ وہ بھی اس میں سے وصول کر سکتے ہیں اپنی تنخواہ اور مراعات جو ہیں۔ اس کے علاوہ چوتھی کیٹیگری جو ہے وہ مؤلفۃ القلوب، ٹھیک ہے، مؤلفۃ القلوب، یعنی وہ لوگ، اس میں کون سے لوگ ہیں؟ ایک تو وہ کافر ہے جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کی امداد کرنے پر یہ امید ہو کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے گا، اور دوسرے وہ نو مسلم یعنی کہ کافر ہو لیکن وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے اور اس کے اوپر تھوڑا سا خرچ کر کے ہمیں یہ امید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ یا دوسرا وہ نو مسلم افراد جو نئے مسلمان ہوئے جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو۔ عام طور پر اگر وہ اپنا دین چھوڑ کر مسلمانوں کی صف میں شامل ہوئے تو ان کو بہت ساری تکلیفیں اور مشکلات بھی آ سکتی ہیں۔ اس کی اپنی کمیونٹی نے اس کو چھیڑ دیا، اس کی جائیداد خراب کر لی، اس کو کاروبار سے بے دخل کر دیا، تو ایسی صورت میں اگر وہ مجبور ہے نو مسلم تو اس کی مدد کی جائے۔ اور تیسری وہ افراد بھی جن کو امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے، یعنی مسلمانوں کی پروٹیکشن کے لیے وہ اقدامات کریں گے، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، اور اس طرح وہ قریب کے کمزور مسلمانوں کا تحفظ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس قسم کی دوسری صورتیں تالیف قلب کی ہیں جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، چاہے مذکورہ افراد مالدار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی نان مسلم ہے، کوئی مشرک ہے یا کافر ہے
اگر وہ اس کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہے تو ہم اس کو تو نہیں کہیں گے، ظاہر ہے کچھ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے اس کے لیے، کچھ اس کو مطلب ٹریول کرنے کے لیے، اس تک اپروچ کرنے کے لیے، یا اس کو کبھی کھانا وانا دعوت دے دی اس کے اوپر اگر کچھ خرچ ہو گیا تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ تم مالدار ہو تم خرچ کرو، بلکہ جو اس کو دعوت دینے والا وہ اس کے اوپر کچھ خرچ کرے گا تو وہ اس کی طرف خرچ کیا جا سکتا ہے اس کی طرف سے، چاہے جس کے لیے وہ خرچ کیا جا رہا ہو یا جس پر یہ خرچ کیا جا رہا ہو وہ چاہے مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ احناف کے نزدیک یہ مصرف ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ حالات و ظروف کے مطابق ہر دور میں اس مصرف پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے۔ ظاہر ہے ہر دور میں یہ معاملات جو ہیں تبلیغ کے اور مطلب کوشش کے اسلام کی طرف لانے کے وہ جاری و ساری ہیں، تو ان کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پانچواں جو ہے وہ گردنیں آزاد کرانے میں، یعنی بعض علماء نے اس سے صرف مکاتب غلام مراد لی ہے، یعنی غلام جو اس وقت کے غلام ہوتے تھے پرانی زمانوں میں، لیکن اور دیگر علماء نے مکاتب وغیرہ اور مکاتب کے ہر قسم کے غلام مراد لی ہے۔ امام شوکانی کی یہاں پر ہر قسم کے غلام مراد لیے ہیں۔ غلام پہلے دور میں ہوتا تھا، لیکن اب کیونکہ اس طرح سے غلامی کے معاملات تو نہیں ہے، لیکن اس کی دوسری شکلیں کچھ موجود ہیں جو کچھ دوسری تفاسیر میں ملتی ہیں، جیسے کوئی کیس میں ایسا پھنس گیا کہ وہاں سے وہ نکلنا اس کے لیے مشکل ہے، اور وہ ناجائز اس کو پھنسا دیا، یا کسی نے دشمنی میں ایسا کر دیا اور وہ اس کے پاس اتنی طاقت یا اتنا پیسہ نہیں کہ وہ وکیلوں کے لیے اور اس طرح کے معاملات میں خرچ کرے، تو وہ ایک ایسی اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے جس کو وہاں سے آزاد کرانے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قیدی بہت سارے ایسے ہیں جن کی پیروی کرنے کے لیے کوئی وکیل وغیرہ کوئی فیس وغیرہ دینے کے لیے کوئی اماؤنٹ نہیں ہوتی، ان کے اوپر تھوڑا سا خرچ کیا جا سکتا ہے، یا اس طرح کے متفرق معاملات مختلف تفاسیر میں مل جاتے ہیں۔ تو گردنیں آزاد کرانے کے مختلف طریقے جو ہیں یا مختلف معاملات جو ہیں وہ بھی ہمیں مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ غارمین میں ایک تو وہ مقروض یعنی وہ تاوان والے جو لوگ ہیں، والغارمین اور تاوان ادا کرنے کے لیے، تاوان والے، اس میں کچھ کیٹیگری کے لوگ جو آ جاتے ہیں، وہ ایک تو وہ مقروض مراد ہیں جو اہل و عیال کے نان و نفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنے میں لوگوں کے زیر بار ہو جائیں، اور ان کے پاس نقد رقم بھی نہیں ہے اور ایسا سامان بھی نہیں ہے جسے وہ بیچ کر قرض ادا کر سکے، یعنی قرض میں جکڑے ہوئے لوگ جن کو قرض ادا کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا ان کے لیے، ان کے وسائل اتنے نہیں کہ وہ قرض سے اپنا چھٹکارا حاصل کر سکے۔ اور دوسرے اور قرض کے معاملے میں ہم اگر فردر اس کو کریں کہ بعض دفعہ کوئی قرض جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سود کے اوپر جو قرض لیا جاتا ہے، تو سود میں جو قرض لیا جاتا ہے اس میں انسان ایسا دھنستا ہے کہ اس میں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایک عام بندہ اگر خدا نہ خواستہ اس نے سود پہ قرض لے لیا ہوا ہے، اگرچہ یہ حرام ہے، لیکن ہمارے بینکنگ سسٹم اور کچھ معاملات میں ایسے ہیں کہ ان کو ورگلا پھسلا کر ان سے یہ معاملات کرا لیے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسے معاملے میں پھنس جائے، اور سود کے مطلب اور اسپیشلی کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ، یہ البتہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، لیکن کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ میں اگر کوئی پھنس گیا تو اس کو نکلنا، خاص کر کم آمدنی والے لوگ جو ان کا نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرنی چاہیے جس سے ہمیں دوہرا فائدہ ہوگا۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی گردن یا اس کو قرض سے نجات مل گئی، اور دوسرا سود جیسے حرام کام سے اس کی جان چھوٹ گئی، اس کی مدد ہم کریں گے تو وہ ایک ایسے چنگل میں پھنسا ہوا ہے جو بہت ہی بڑا حرام کام ہے، اس سے ہم نے اس کو بچا لیا، اس کو ہم نے باہر نکالا، تو یہ یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہوگی اگر اس طرح سے ہم کسی کی مدد کریں۔ اور دوسرے اس کے علاوہ دوسرے وہ ذمہ دار اصحاب ضمانت ہیں جنہوں نے کسی کی ضمانت دی اور پھر وہ اس کی ادائیگی کے ذمہ دار قرار گئے، یعنی اگر جب بھی قرضے بینک وغیرہ دیتے ہیں تو ایک تو جس کو قرضہ دیا گیا ہے وہ ہے مقروض ہے، اور دوسرا ایک ضامن ہوتا ہے جو ضمانت دیتا ہے اس بندے کی۔ تو ضمانت دینے والا اگر تو مقروض جو ہے جس نے قرض لیا ہے وہ ڈیفالٹر ہو جائے یا بھاگ جائے یا کوئی اس طرح کا میٹر ہو جائے، یا خدا نہ خواستہ اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے، تو اس کے بعد جو ضامن ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ وہ اس کو قرض کو ادا کرے۔ اب ظاہر ہے اس کا تو وہ حق نہیں، لیکن وہ اس میں پھنس گیا ہے، تو اس کی مدد کرنے کے لیے، ضامن کی مدد کرنے کے لیے اگر کوئی رقم کی ادائیگی ہو تو وہ اس کیٹیگری میں آ جاتی ہے۔ یا اس کے علاوہ یا کسی کی فصل تباہ یا کاروبار خسارے کا شکار ہو گیا اور اس بنیاد پر وہ مقروض ہو گیا، ان سب افراد کی
زکوٰۃ کی مد میں مدد کرنا جائز ہے۔ تو ایسے افراد جو کسی کاروبار میں نقصان یا فصل کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ایسے وہ مقروض ہوئے کہ ان کے لیے قرض ادا کرنا مشکل ہے، تو ان کی مدد کی جا سکتی ہے اس زکوٰۃ سے۔ اس کے بعد نمبر 7 کیٹیگری ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے سے مراد یہاں پر جہاد ہے، یعنی جنگی ساز و سامان اور ضروریات وغیرہ کے لیے، اور مجاہد چاہے وہ مالدار ہی ہو، مجاہد سارا اپنا کاروبار، اپنا روزانہ زندگی، اپنے بال بچوں کو سب کو چھوڑ پر اللہ کے راستے میں وہ نہتا یا نکل گیا ہے سارے کاروبار کا۔ ظاہر ہے اگر وہ جہاد پر جا رہا ہے تو وہاں پر جا کے کاروبار تو نہیں کرے گا، تو اس کا خرچہ پورا کرنے کے لیے، چاہے وہ مالدار ہے یا غریب ہے، اس کی فیملی ہے، اس کے پیچھے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے اور احادیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہیں۔ حج اور عمرہ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، اگر ان کے لیے کوئی مجبوری ہو گئی ہے تو وہ بھی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جو جا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بعض علماء کے نزدیک تبلیغ و دعوت بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے، کیونکہ اس میں بھی مقصد جہاد کی طرح اعلی کلمت اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، تبلیغ یعنی اللہ کے راستے کے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا اور دوسروں کو دعوت حق دینا، چاہے وہ مسلمانوں میں ہو، مومنوں کو دعوت حق دینا، یعنی ان کو مزید مضبوط کرنا ان کے ایمان میں، ان کے اعمال میں، یا نان مسلم کو تبلیغ کرنا، یہ تبلیغ دینا بھی یہ اللہ کے راستے میں، یعنی جنگ اور مجاہد اور حج اور عمرہ وغیرہ اور اللہ کے راستے میں تبلیغ کرنے والے، اور اس میں سارے مدارس وغیرہ اور دوسرے ادارے بھی آ جاتے ہیں جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے معمور ہیں۔ اس میں پھر ان کے اپنے فیسلٹیز، یعنی مدرسہ ہے اگر، یا کوئی ایسا ادارہ چل رہا ہے تو ان کے اپنے بلڈنگز وغیرہ، یا ان کے بلز وغیرہ، یا باقی ان کے آپریشن ایکسپینسز، یا ان کا سٹاف جو ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے، ان کے جو بچے پڑھے ہیں وہاں پر یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا جو دائی ہیں وہاں پر ان کا کھانا پینا اور یہ وہ معاملات، یہ سارے اس میں بہت بہت وسیع کیٹیگری بن جاتی ہے یہ بھی۔ ٹھیک ہے، اور وابن السبیل، اور سبیل یعنی راستے کے بیٹے اس کا ترجمہ ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ مسافر لی جاتی ہے، یعنی اگر کوئی مسافر سفر میں مستحق امداد ہو جائے، یعنی امداد کا مستحق ہو جائے، کسی سفر میں اس کا والٹ وغیرہ کھو گیا ہے، یا کہیں پر وہ گاڑی واڑی خراب ہوگی اور اس کے لیے اتنا زیادہ ابھی اس کے پاس نہیں ہے آج کل کے حالات میں، پہلے حالات میں تو بہت زیادہ مشکل تھے، لیکن آج بھی کوئی صورت ایسی پیش آ سکتی ہے کبھی، تو ایسی صورت میں وہ چاہیے کہ وہ اپنے گھر یا وطن میں صاحب حیثیت ہی ہو، چاہے وہ اپنے گھر میں یا اپنے وطن میں صاحب حیثیت ہی ہو، اس کی امداد جو ہے زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے۔ اور اس کی بھی کچھ کیٹیگریز یا کچھ معاملات آ جاتے ہیں۔ میرے پاس بھی پچھلے سال، 1 سال پہلے جب یہ کرونا کے معاملات تھے، تو ایک میرے پاس بزرگ آئے جو وضع قطع سے بہت ہی مطلب اچھی فیملی سے جن کا تعلق رکھتا تھا، اور انہوں نے بزرگ، جو ایسا بزرگ میں نے دیکھا تو مجھے بالکل میرے والد صاحب جو مجھے یاد آ گئے، تو ان کو خیر میں نے اپنے دفتر میں بٹھایا، تو انہوں نے بڑے پیار سے بات کی مجھ سے کہ بیٹا میں کوئی مانگنے والا نہیں ہوں، میں اس طرح سے پاکستان سے یہ آن ارائیول جو ویزا ہے اس پہ میں آیا تھا یہاں پر، اور کچھ میرے پاس پروڈکٹ تھیں جو سیل کرنی تھی مجھے، میرا اتنا زیادہ لمبا چوڑا کاروبار نہیں ہے، لیکن یہاں پر آ کے اب کورونا کے چکر میں پھنس گیا ہوں، یہاں پر میرا کوئی رشتہ دار عزیز بھی نہیں ہے، اور میری مدد کچھ لوگوں نے کی ہے، تو مجھے شوگر کا مرض ہے، اور یہاں پر شوگر کے لیے میڈیسن ملتی ہے جو فری ملتی ہے، وہ میں لینے آیا ہوں، تو میں کوئی سوالی نہیں ہوں، تو اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ میری مدد کر سکتے ہو تو کر دیں، میں آپ کو فورس نہیں کروں گا۔ اور ان کے چہرے سے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ واقعی ہی ضرورت مند ہیں، تو وہ بھی ایک مسافر تھے جو یہاں پر آئے اور کورونا کی وجہ سے پھنس گئے، اور ان کی انکم جو ہے وہ بھی بند ہو گئی اور مجبور ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں نے جتنی ہمت اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ان کی تھوڑی سی مدد کی، وہ چلے گئے، پھر وہ 5-6 مہینے کے بعد دوبارہ آئے، اور دوبارہ پھر میرے پاس جب آئے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں اب فلائٹس کھل گئی ہیں، میں اب دوائی لینے آیا تھا، فلائٹس وغیرہ کھل گئی ہیں، میرا معاملہ چل رہا تھا تھوڑا بہت، اب ٹکٹ وغیرہ جو میں نے بکنگ کر لی ہے اس کے میں نے پیسے دینے ہیں، تو میرے پاس پتہ نہیں کچھ تھوڑی سی اماؤنٹ جو ہے وہ ابھی کم ہے، تو یہ ٹکٹ کی بکنگ بھی میرے پاس ہے، تو اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو پھر دوبارہ سے میں نے جو ہمت ہوئی میری وہ میں نے کر دی۔ تو ہمیں مسافروں میں بھی بہت ساری مختلف صورتیں جو ہیں وہ مل سکتی ہیں، تو ہمیں یہ ترغیب رکھنی چاہیے کہ ہم ضرور جس کیٹیگری میں جہاں پر ہمیں لگے کہ زیادہ ضرورت ہے، جو زیادہ
اہم جگہ ہے وہاں پر اس کو ضرور خرچ کریں. زکوٰۃ جو ہے وہ تو خرچ کرنا جو ہے وہ فرض ہے. اس میں تو ہم کسی کے اوپر احسان بھی نہیں جتلا سکتے کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی. وہ تو در حقیقت ہم نے اپنے ہی مال کو پاک کیا. ہم نے اپنے ہی اعمال جو حساب دینا ہے اس میں ہم نے رعایت حاصل کر دی اللہ تعالیٰ سے. اپنی ہم نے فرض ادا کر دیا. اس کے علاوہ زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقات ہیں ان کی بھی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے. اس کی طرف بھی ہمیں ضرور توجہ دینا چاہیے. اور جو صاحب حیثیت ہیں زکوٰۃ کے علاوہ جو خرچ کر سکتے ہیں ان سے ضرور گزارش ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ارد گرد لوگوں کی طرف رکھیں, دوسرے اداروں کی طرف. اور یہ مصارف جو ہیں ان کے اوپر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ضرور اور ضرور ہمارے نیت کے مطابق ہمارے اعمال کو اور ہمارے خرچ کردہ مال کو بھی ضرور قبول و منظور فرماتے ہیں اور فرمائے گا انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. ہمارے کہنے سننے سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے, اور اگر ہمیں سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین واللہ عالم بالصواب. جی اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے, معذرت کچھ ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, لیکن یہ ٹاپک ایک ایسا تھا جو ہمارے لیے اہم تھا اور رمضان میں بھی ہمیں بہت ہی مددگار ہے. تو اس لیے میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے وہ کاپی کر لیں تاکہ میں آسانی سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں. جزاکم اللہ خیرن. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے یا کوئی پوائنٹ ہے تو آپ ضرور ریز کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی وقت بھی کافی ہو چکا ہے, پھر ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں. سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اور ہم نے جو روز کا جو ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے رمضان کی تیاری کے سلسلے میں, اس کے اوپر آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ بات اگر آپ کے ذہن میں آتی ہے. آج تو خیر کلاس میں وقت تھوڑا سا زیادہ لگ گیا, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ 5-10 منٹ پہلے ہم اپنا سبق جو ہے وہ مکمل کر لیں, تاکہ اگر کسی کو کچھ بات کرنی ہے تو جیسے کچھ دن پہلے ایک سسٹر نے مجھے کہا تھا اور ان کو پھر موقع دیا گیا اور انہوں نے اپنی بات سامنے رکھی, اور کیونکہ وہ خاتون تھی اور خواتین کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا. اسی طرح سے ہمارے ایک بھائی ہیں جو ایک نان مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ سنڈے کو یا آئندہ اتوار جو ہے اتوار کے دن وہ کچھ ہم سے شیئر کریں گے اپنا ایکسپیرینس وغیرہ کہ نان مسلم کنٹریز میں کس طرح سے مطلب رمضان کی تیاری اور رمضان جو ہے وہ گزارا جا سکتا ہے. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کے اپنے ایکسپیرینس میں یا اگر کوئی بات آپ کے روزمرہ کے تجربے میں آتی ہے یا کوئی ایسی بات جو ہم سے ذکر کرنے میں رہ گئی ہے تو اس کو آپ ضرور مطلب شامل کریں. اگر آپ پورا ٹاپک پہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ اس حساب سے ہم ارینج بھی کریں گے. تو یہ ہمارے آپس میں سمجھنے کے لیے اور آپس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, جس کو ہم ایک دوسرے کو سن کر اور سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اس کی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور یقیناً ہماری اس کوشش کو قبول و منظور بھی فرمائے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. آج کی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے فضل و کرم میں رکھے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.